بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو تم صدقوں کو، بالمن والاذی، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، جیسا کہ ایک چٹان کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس مٹی کے اوپر موٹی موٹی بارش، فترکہ صلدا، پھر اس چٹان کو وہ بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھائی دوبارہ پھر صدقہ کی قبولیت کے احسانات اور شرائط کو بتایا ہے۔ دو شرطیں کل لائی تھیں کہ بھی صدقہ باقی اس وقت رہے گا جب تک کہ احسان نہ جتلایا جائے اور جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کو تکلیف نہ دی جائے، چاہے بعد کے اندر حالات گڑبڑ بھی ہو جائیں، وہ آپ کی بات نہ بھی مانے، آپ کا گستاخ ہو جائے، آپ نے جو صدقہ کر دیا اس کے اوپر نیکی کر دیا، اس کو جتلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کو دوبارہ پھر ذکر کیا ہے کہ ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کو یوں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے جی، پہلے بھی آیت کے اندر یہی کہا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ احسان نہیں جتلانا اور تکلیف نہیں دینی، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ مثال سے سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا، غیر کے دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کی شاباش لینے کے لیے، تو یہ احادیث کے مطابق شرک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک کا اور نفسانی خواہشات کا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا یہ امت شرک کرے گی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے وہ درختوں کو اور پتھروں کو اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، سورج کی پوجا نہیں کرے گی، بلکہ یہ میری امت ریاکاری کرے گی، لوگوں کو دکھلائے گی، اور ریاکاری کرنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور قیامت والے دن جو ریاکاری کرنے والا ہوگا، ندا دی جائے گی کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہے اسی سے جا کر اس کا بدلہ لے دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعمال کرنا مشکل ہے اور پھر ان کو محفوظ رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہو، اس کے اندر ریاکاری سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ہاں اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر بتاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور میں تو جی 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں جو ہے اتنی تسبیحات کرتا ہوں، یہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح کوئی صدقہ خیرات کر لیتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو کچھ دیا ہے تو بتاتے پھریں گے کہ بھئی میں تو انہوں اتنے ہزار دیتے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو دکھلانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی نیکی کرنی چاہیے۔ اور
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ صاف ظاہر ہے جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ہوگا وہ نہ تو دینے والے کے اوپر احسان جتلائے گا جس کو دیا ہے، نہ ہی اس کو تکلیف دے گا اور نہ ہی ریاکاری کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ جو شخص جو ہے وہ ریاکاری کے طور پر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہو، چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، تو اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ آپ بیج ڈال دیں، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس کے بعد تیز بارش آئے، ٹھیک ہے نا جی، جب تیز بارش آئے تو وہ اس مٹی کو کیا کرے، بہا کر لے جائے۔ تو کیا خیال ہے جب مٹی کو بہا کر لے جائے گی ہمارا بیج وہاں اگائے گا؟ ہاں جی، نہیں اگے گا، وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی بہہ جائے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر تکلیف دی جس کو آپ نے دیا ہے، یا اس کے اوپر احسان جتلایا، یا ریاکاری کے طور پر صدقہ دیا، تو جیسے وہ دانہ جو ہے وہ بہہ جائے گا، وہ اگے گا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اسی طرح اس صدقہ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس کے لینے پر یہ قادر نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بھی جو تم نے صدقہ کیا ہے ریاکاری کے طور پر پھر اس کا اجر اور ثواب بھی لیتے پھرو، یہ نہیں ملے گا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہاں پر بھی بات تو ہو رہی ہے صدقے کی، بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، صدقے کو بھی اندر بھی ایمان والے سے خطاب ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں تفسیر مدری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بری عادات ہیں کہ کسی کے اوپر نیکی کر کے احسان جتلانا، یا اگر کسی کے اوپر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف دینا، یا ریاکاری کرنا، یہ کسی مومن آدمی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کافر آدمی کا ہی کام ہے، یہ کافر کی خصلت ہے، کافر کی بری عادات ہیں یہ کہ بھی احسان جتلاتے پھریں اور جو ہے اس کو تکلیف دیتے پھریں۔ مومن تو بس جتنا اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کرنے کی مجھے کیا کر دی ہے، توفیق دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی اور پھر اس کو شرائط کے مطابق باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔